یہ روشنائی جو ہے ساری کی ساری مجھے میرے پیر و مرشد سے، اگر میرے پیر و مرشد کا فیض نہ ہوتا تو میں شعر نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں لکھ سکتا تھا، نہیں بول سکتا تھا، نہ مجھ میں یہ پرواز ہوتی جس پرواز کے ساتھ میں نے جس گہرائی میں جا کر میں نے شعر لکھے، یہ سارا میرے پیر کا فیض ہے۔ اسی طریقے سے درویش لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ حضور داتا صاحب کے دربار کے اوپر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت۔ علامہ فرماتے ہیں یہ پنجاب کی ساری دھرتی جو ہے اس کے اوپر جو نور ہے یہ داتا صاحب کے قدموں کا۔ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ فرماتے ہیں میں بھی جو کہہ رہا ہوں صبح ما، یہ مجھ پر جو صبح ہوئی ہے، جو مجھ پر تم کو ایک شعر کہنے کا جو سورج آپ طلوع ہوتے دیکھتے ہیں مجھ پر، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، یہ داتا صاحب کی کرم نوازی ہے کہ مجھے شعر کہنے کے قابل بنا دیا۔ پھر علامہ اقبال جاتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار کے اوپر سرہند شریف میں، وہاں جاتے ہیں جس وقت وہاں سے فیض لے کر آتے ہیں تو پھر جرمنی کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس کا نام تھا نیتشے۔ کیا نام تھا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا قائل نہیں تھا۔ علامہ نے داتا صاحب سے بھی فیض لیا تو پھر حضور مجدد الفسانی سے سرہند شریف سے فیض لیا، آ کر علامہ اقبال نے بہت بڑا چیلنج کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس دور میں ہوتا وہ مجذوب فرنگی، مجذوب فرنگی کہا نیتشے کو، بہت بڑا فلسفی تھا اپنے دور کا۔ فرمایا اگر اس دور میں ہوتا، جس دور میں علامہ نے فرمایا میں اگر تھے ہوتا، اگر اس دور میں ہوتا وہ مجذوب فرنگی تو اقبال اس کو بتاتا مقام کبریا کیا ہے۔ کیونکہ فرمایا جلالت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ ارے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اگر اس دور میں ہوتا وہ مجذوب فرنگی تو اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ پھر پاتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں میں لندن میں رہا، جوانی میں تھا، یہ مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ یہ آداب سحر خیزی علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے طرز لگا کر پڑھتے تھے، اور پھر اتنا پڑھتے جس وقت آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے کہ قرآن پاک کے جو صفحات ہیں نا وہ تر ہو جاتے۔ آج بھی وہ علامہ اقبال کا جو قرآن ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے، وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ان آنسو نے کس طریقے سے قرآن پاک ہوتا ہے۔ لہذا یہ اولیاء کرام کا فیض، مسلمانوں میں کوئی مسلمان اس وقت تک عروج پر نہیں پہنچا جس وقت تک کسی ولی کامل کا ہاتھ اس کی پیٹھ کے اوپر۔ لاہور میں ایک مجلس ہوتی تھی انجمن حمایت اسلام، اس کا سالانہ جلسہ تھا، ایک سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی جو صدارت تھی تو علامہ اقبال آئے، علامہ اقبال آ کر پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھے، کرسی پیش کی گئی، سب کچھ پیش کیا گیا۔ علامہ نے فرمایا جو کچھ مجھے یہاں سے ملنا ہے وہ کرسی کے اوپر سے۔ بے شک بے شک۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پھر شعر پڑھا، یہی شعر فرماتے ہیں علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد ہے تو آپ بھی سن لیں۔
یہ شعر پڑھا رہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ نے فرمایا میرے پاس جتنا فیض ہے وہ بزرگوں کے جوڑوں سے میں نے، میاں صاحب نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے، میں نے جو فیض لیا اپنے پیر و مرشد سے لیا۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو پیر مرشد والے ہیں، جنہوں نے پیر و مرشد سے فیض لیا، آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ ہم ان کو نہیں مانتے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم ان کو مانتے ہیں جو فاتحہ اور درود کو مانتے ہیں، اور اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی مر گیا مردود والا نہیں ہے، مر گیا مردود والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ان کو ماننے والے ہیں جو قبروں میں جا کر زندہ ہیں۔ ہم نے اس کلمے کے ساتھ یاری لگائی ہے، وہ صرف ظاہری طور پر مرتے ہیں، قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ولیوں کی اس نسبت کو قائم اور دائم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان